الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ بخشش کا اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرنا چاہیے، معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو پھر معافی مانگے، بلکہ عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عبادت اس طرح نہیں ہے جس طرح شریعت نے حکم دیا۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ اخلاص، وہ خضوع و خشوع، وہ شرعی آداب ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کر کے یہی عرض کرنا چاہیے کہ پروردگار تیری شان کے لائق عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے معافی عطا فرما۔ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بتاؤ رمضان کیسا گزر رہا ہے اور روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے گزر رہے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر رائگاں ہیں، پھر ضائع ہیں، پھر اچھے ہیں۔ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آج گرمی ذرا کم ہے، روزہ بڑا اچھا گزر گیا ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا سوال کرنا یہ بندگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے تو ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ قبول کرنا، اجر دینا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، ورنہ ہم اس کے اہل نہیں، استحقاق نہیں رکھتے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں،
ہماری تلاوتیں، دروس قرآن، ہماری عبادتیں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہماری محنت ضائع۔ اس لیے عاجزی سے عبادت کر کے پھر عاجزی سے عرض کرنا چاہیے کہ پروردگار میرے اس عمل کو قبول فرما، کیونکہ ساری رنگتیں قبولیت سے ہی چڑھتی ہیں۔ اجر ملے گا، ثواب ملے گا تو اس عمل پر جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ اس دوسرے عشرے میں جو دعا کثرت سے مانگی جاتی ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں مرقات کے اندر لکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ دنیا میں نیک عمل کریں گے، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولیں گے تو اس میں وہ نیک عمل کوئی نہیں لکھا۔ تو بندہ حیران ہو کے عرض کرے گا کہ میں نے تو حج کیا تھا اور یہاں حج لکھا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے تیرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے آج تو اس کے اجر کا حقدار نہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس لیے فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس نے دنیا میں استغفار کیا اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں استغفار موجود بھی پایا۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ تو یہ ساری گزارشات میں نے قبولیت کے حوالے سے لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے پھر عاجزی سے قبولیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو چھوٹے سے عمل پہ بھی بڑا اجر مل جاتا ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو بڑی عبادت بھی ضائع اور رائے ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا عشرہ معافی مانگنے کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی مغفرتیں، بخششیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے چند ایک وظائف بیان کروں گا۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں ان کی ضرورت ہے اور وہ نہایت مفید وظائف ہیں روزمرہ زندگی کے لیے۔ چند گھڑیاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے چند ایک وظائف بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور خالق کا کلام اتنی عظمت اور شان رکھتا ہے کہ تمام انسان اکٹھے ہو کر اگر اس کلام کی شان بیان کریں، اس کے اندر جو نقطے ہیں وہ کھولیں، تو تمام انسانوں کی عقلیں مل کر بھی کما حق ہو قرآن کے اسرار کو کھول نہیں سکتے۔ بعض بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ اگر 1000 عقول، 1000 عقلیں قرآن مجید کے ایک حرف پر صرف کی جائیں، ایک حرف کو سمجھنے کے لیے، یہ 1000 عقلیں تھک جائیں گی، قرآن کے ایک حرف کے راز نہیں کھول سکتے۔ ایک حرف کے اندر اتنے علم ہیں، قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر اتنے علوم موجود ہیں، اتنے معارف موجود ہیں، اتنے معانی موجود ہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے،
اور اس سے اتنے ہی موتی کوئی نکال سکتا ہے جتنی گہرائی میں کود جائے۔ قرآن مجید ایک سمندر ہے، 1400 سال گزر گئے، مفسرین قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، اس دور میں بھی تفسیریں لکھی گئی، لیکن کیا کسی مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے اندر جتنے علم ہیں وہ سارے بیان ہو گئے؟ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی بس اب تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کی ساری تفسیر ہو گئی۔ ہمارے دور میں تو قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں تو 7 جلدیں، 8 جلدیں، 10 جلدیں، 15 جلدیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایسے مفسر بھی گزرے ہیں جنہوں نے 30 پاروں کی تفسیر لکھی ہے تو 130 جلدیں، 100 سے زیادہ جلدیں قرآن مجید کی تفسیر کی موجود ہیں ایک مفسر سے۔ لیکن پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کسی نے کیا کہ قرآن کے سارے علوم بیان ہو گئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن خالق کا کلام ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، ان کو سمجھنے کے حوالے سے، معانی کے حوالے سے کتنے قسم کی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے حروف مقطعات، قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف، الف لام میم، ان میں جوڑ نہیں کیا جاتا۔ جو حروف جوڑ کے بغیر پڑھتے ہیں، توڑ کے پڑھتے ہیں، قطع کر کے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور حروف مقطعات کا معنی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کا معنی یا خدا جانتا ہے جس کا کلام ہے، یا وہ محبوب جانتے ہیں جن کے سینے پہ یہ حروف اتارے۔ اگر کسی مفسر نے کوئی معنی بیان کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن حتمی بات یہی ہے کہ حروف مقطعات کا معنی یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتا ہے۔ یہ ہیں پہلی قسم کی آیات جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، ان کا کوئی حقیقی معنی نہیں کر سکتا۔ دوسری آیات ہیں متشابہات، ان کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے لیکن ان کے ترجمے کی جو حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ان پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو معنی مراد ہے کلام الہی میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو متعین نہیں کر سکتے اور اس کو کما کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ہے متشابہات۔ اور تیسری قسم کی آیات ہیں محکمات، واضح آیات، واضح ترجمہ، اس میں زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں۔ تو ہم صرف تلاوت ہم سارے قرآن کی کرتے ہیں، حروف مقطعات کی بھی، مشتبہات کی بھی، لیکن جو احکام ہیں وہ صرف محکمات آیات سے ہی لیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن مجید کی آیات کا ظاہری پہلو ہے کہ آیت پڑھی، ترجمہ کیا، اس کی تعلیم، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے اس کے اندر اسرار و رموز۔ تیسرا پہلو جو میں آپ کی خدمت میں آج بطور موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، عنوان کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں صرف علم ہی نہیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ یہ خالق کا کلام ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کے الفاظ اپنے اندر برکتیں رکھتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے۔
قرآن کیا ہے؟ قرآن اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے کہ یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. بیماری چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، فکری اور نظریاتی ہو یا عمل میں غفلت اور سستی ہو، قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ خالق کا کلام ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، جس نے اس نظام کو تشکیل دیا ہے، یہ اس کا کلام ہے. لہذا خالق کے کلام کی اتنی وسعتیں ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ کما آپ کو ہو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر تاثیر بڑی رکھی، شفا بڑی رکھی. یہ جسموں کی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے، یہ دلوں کی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے. بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، صحابہ سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں میں ٹھہرنا چاہا اور گاؤں والوں نے اپنی آبادی کے اندر اجنبی سمجھ کے ٹھہرنے نہیں دیا. گاؤں کے باہر صحابہ نے ڈیرا لگا لیا. گاؤں کا جو سردار تھا، قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو سانپ نے ڈنک مارا. وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی ہے جو سانپ کا زہر نکال سکے، ڈنگ کو بے اثر کر سکے. ایک شخص نے کہا کہ وہ جو باہر ہمارے گاؤں سے باہر اجنبیوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، ان سے جا کے پوچھو، شاید ان میں کوئی ہو. ہمارے گاؤں میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جو سانپ کے زہر کو بے اثر کر سکے. اب اس سردار کے سپاہی آئے صحابہ کے پاس کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو سانپ کے زہر کو بے اثر کرے. ایک صحابی نے کہا میں کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے. گاؤں والوں نے کہا کیا شرط ہے؟ صحابی نے کہا میں 40 بکریاں لوں گا. ٹھیک ہے ہم دیں گے، پر جا کے تم زہر کو تو بے اثر کرو. صحابی آئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سبحان اللہ، اللہ نے شفا عطا فرمائی. گاؤں والوں نے، سردار نے بکریاں دے دی ہیں صحابی. اب قافلہ تھا صحابہ کا، چند ایک صحابہ کٹھے سفر کر رہے تھے. بعض نے کہا کہ یہ بکریاں لینا جائز نہیں، بعض نے کہا جائز ہے. رائے میں اختلاف ہوا. کہا چلو فیصلہ واپس مدینہ منورہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ سے کروائیں گے. حدیث پاک ہے کہ جب صحابہ واپس آئے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے وہ بکریاں لینے کی اجازت عطا فرمائی، اس کو جائز رکھا. اور پھر حضور نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سینے پر اتارا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے جو قرآن اتارا ہے ہم نے اس میں شفا رکھی. یا رسول اللہ اس لیے میرا ایمان تھا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کروں گا، اللہ شفا عطا فرمائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، آیات پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا فرمائے. روحانی بیماریاں تو دور ہوتی ہی ہیں لیکن جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ الناس. قل اعوذ برب الفلق، دعا مانگیے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب جو صبح طلوع کرتا ہے، اندھیرے کا سینہ پھاڑتا ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے یہ 2 سورتیں نازل ہوئی.
اور ان میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ پناہ مانگے۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ جو لفظ ہے نا اعوذ باللہ، اس کے اندر سارا دین موجود، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگوں، سارا دین اس کے اندر موجود۔ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کس لیے ہے؟ اللہ راضی ہو، اللہ قبول کر لے، اللہ کی پناہ ہمیں مل جائے، تو سارا دین اس لفظ میں موجود ہے، میں اللہ کی پناہ مانگوں۔ اور سورہ فلق میں اللہ کس کو حکم دے رہے کہ آپ پناہ مانگیں؟ کس کو حکم دے رہے؟ کل کا مخاطب کون ہے؟ حضور۔ وہ جو پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگے، وہ جو انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ جو درخت کو حکم دے تو درخت زمین پہ دوڑنے لگے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے یہ شان بخشی کہ دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دعا مانگے، میں اللہ کی پناہ مانگوں۔ ایک طرف حضور کے معجزات دیکھیں، حضور کی شانیں دیکھیں، اللہ نے حضور کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی، اور پھر اس آیت پہ غور کریں، محبوب آپ دعا کریں میں اللہ کی پناہ مانگوں۔ حضور اللہ کی پناہ مانگے، امام الانبیاء اللہ کی پناہ مانگے، جنہیں اللہ نے مختار کائنات بنایا، جنہیں اللہ نے دو جہانوں میں اختیار عطا فرمایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان آپ کے قبضہ اور اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جنہیں اللہ نے اتنی عزتیں بخشی، اتنے معجزات عطا کیے، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیرہ بنایا، طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا، جنہیں کوثر کے خزانے عطا کیے، جنہیں اللہ نے پیکر حسن و خوبی بنایا، جنہیں اللہ نے برہان الوہیت بنایا، جنہیں اللہ نے شاہکار ربوبیت بنایا ہے، انہیں فرما رہے محبوب آپ میری پناہ مانگیں۔ حضور کی شانیں دیکھیں اور پھر اس آیت پہ غور کریں۔ مفسرین کہتے ہیں حضور کو کیوں حکم دیا گیا ہے محبوب آپ یہ دعا کریں؟ اس لیے کہ جب حضور دعا کریں گے نا اعوذ برب الفلق، تو دنیا کو پتہ چل جائے گا اللہ کی پناہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی پناہ کی جو اہمیت ہے۔ محبوب آپ جب پناہ مانگیں گے پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا رب کی شان۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اپنی سطح پر غور کریں، میں اور آپ گناہگار بندے، کیا آنے والا کل آپ کے کنٹرول میں ہے؟ چند لوگ ہی بولے، باقی لوگ آنے والے کل کو اپنی مرضی کے مطابق لا سکتے ہیں کہ حالات اس طرح ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں؟ آنے والے کل دنیا میں حالات آپ کی مرضی کے مطابق پیدا ہو سکتے ہیں؟ مستقبل پر ہمیں کنٹرول، حالات کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، مستقبل پر ہماری گرفت نہیں، مستقبل ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو جس کے کنٹرول میں ہے اس کی پناہ میں نہ ہو جائے۔ مستقبل جس کے کنٹرول میں ہے اگر آپ اس کی پناہ میں آ گئے پھر حالات جو بھی رخ اختیار کریں آپ کے دل کو اللہ مقام اطمینان پر لے۔ بصرے میں قید پڑا، لوگ پریشان حال تھے، تو ایک غلام سڑک پہ بڑا خوش و خرم وجد کر رہا تھا۔ کسی نے کہا قید پڑا ہوا ہے، دنیا پریشان ہے، تو کیوں اتنا خوش ہے؟
انہوں نے کہا جس کا میں بندہ ہوں اس کے خزانوں میں کبھی قید نہیں پڑتا. سمجھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس کا میں بندہ ہوں اس کے خزانوں میں کبھی قید نہیں پڑتا. ہاں اس میں کوئی میری بہتری ہوگی تو مجھے آزمائش سے گزارا جا رہا ہے، اس میں کوئی میرا نفع ہوگا جو مجھے آزمائش سے گزارا جا رہا ہے، ورنہ وہ تو ہزاروں ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے جا. تو مستقبل ہمارے کنٹرول میں نہیں، آئیں اس کی پناہ میں آ جائیں جس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ آخری 2 صورتیں رات سونے سے پہلے پڑھنا حضور کی سنت مبارکہ. آپ رات آرام فرما ہونے سے پہلے آخری 3 صورتیں پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے اور پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتے. آخری 3 صورتیں تینوں کل پڑھ کے امام الانبیاء اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے اور ہاتھ جسم پہ پھونکتے. قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں. ہمارا دشمن صرف ظاہری نہیں، چھپا ہوا دشمن بھی ہے. دشمن ہونا ظاہری، سامنے آگے حملہ کرے تو بندہ اس کے حملے سے بچ سکتا ہے، پتہ چلتا ہے نا اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اگر دشمن چھپ کے وار کرے پھر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. دشمن اگر چھپ کے وار کرے پھر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. شیطان چھپا ہوا دشمن ہے، وہ سامنے آگے وار نہیں کرتا، چھپ کے وار کرتا. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرح وہ ہمیں جال میں پھنسانے کی سازش کرتا. اس کی پناہ میں نہ آ جائے جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں. ہمارا دشمن ہماری آنکھوں سے تو چھپ سکتا ہے پر خالق کائنات سے چھپ سکتا ہے. اس لیے اس کی پناہ میں آ جائے جس کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. قل اعوذ برب الفلق. یہ رب الفلق کیوں کہا؟ جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے نا تو جیسے اندھیرے میں جس طرح رات کے وقت اندھیرا پھیل جاتا ہے، بازار بے رونق ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی بے رونق ہی ہو جاتا ہے، مایوسی کا اندھیرا چھا جاتا ہے. جب کام بنتا نہیں تو مایوسی کا اندھیرا چھا جاتا ہے. وہ رب جو رات کو ختم کر کے صبح لاتا ہے اور ویران بازاروں کو پھر رونق والا بنا دیتا ہے، وہ تیرے سینے سے اندھیرا نکال کے تیرے سینے میں پھر سچی خوشیوں کی رونق لگا سکتا ہے. جب بندہ پریشان ہو دل میں آرزویں نہیں مچلتی، جب بندہ پریشان ہو دل میں خوشیاں نہیں کھیلتی. تو جس طرح رات کے وقت بازار بند، دکانیں بند، بے رونق، اندھیرا چھا گیا، وہ صبح کا رب ہے، یعنی صبح لاتا ہے. تو جس طرح وہ بازار کی بے رونقی کو ختم کر کے پھر رونق پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ تیرے دل سے بھی مایوسی کو نکال کے خوشیاں لا سکتا ہے. من شر ما خلق، جو تو نے پیدا کیا اس کے شر سے، رب نے جو پیدا کیا اس کے شر سے. ما خلق سے عام مفسرین نے شیطان مراد لی ہے، ورنہ ہر تخلیق اللہ نے ایجادن تو تخلیق میں شر رکھا نہیں ہے، حاصل ہے تخلیق اس کی. ہاں بعض کی تخلیق کو آزمائش بنایا ہے، لیکن ان کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کو شر میں مبتلا کر دیتا ہے. آیات کا ترجمہ یا تفسیر موضوع نہیں، ورنہ پوری صورت آپ کے سامنے پڑھتا. میں صرف ایک وظیفہ قرآنی آپ کو سنانا چاہتا تھا. ایک وظیفہ قرآن کے آغاز سے سورہ فاتحہ. اس سورت کی بے پناہ فضائل ہیں. مشکل وقت میں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں